بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنما راجہ پرویز اشرف نے قومی اسمبلی کے اسپیکر کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ اگر صہیونی دشمن مقبوضہ بیت المقدس میں جارحیت سے دستبردار نہیں ہوگا تو اسے شدید جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ایران کے سیکیورٹی اداروں نے منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ایک نیٹ ورک کو تباہ کر دیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنما راجہ پرویز اشرف نے قومی اسمبلی کے اسپیکر کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ وہ سابق اسپیکر اسد قیصر کے مستعفی ہو جانے کے بعد قومی اسمبلی کے بلا مقابلہ اسپیکر منتخب ہوئے ہیں۔ پاکستانی قومی اسمبلی کی پریزائڈنگ کمیٹی کے سینئر رکن ایاز صادق نے راجہ پرویز اشرف کو ان کے عہدے کا حلف دلایا۔ اجلاس کے ایجنڈے میں ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ بھی شامل تھی، جو ان کے مستعفی ہونے کی وجہ سے نہیں ہو سکی۔ راجہ پرویز اشرف نے اسپیکر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سابق حکمران جماعت پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کے استعفے اپنے دفتر میں طلب کر لیے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ نئی حکومت پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کے استعفے مسترد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ واضح ہے کہ شہباز شریف کے بطور وزیر اعظم منتخب ہونے پر احتجاج کرتے ہوئے عمران خان کی قیادت والی جماعت تحریک انصاف کے تمام ارکان نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفے دے دیے تھے۔ ادھر پاکستان کے صوبہ پنجاب کی اسمبلی کے اجلاس کے دوران آج زبردست ہنگامہ آرائی ہوئی۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق آج صبح پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہی شروع ہوا تو مسلم لیگ غاف اور پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی نے ایوان میں رنگین لوٹے لہرائے اور شور شرابہ کیا، اور پھر اسپیکر کی ڈائس کو گھیرے میں لے لیا اور ڈپٹی اسپیکر پر لوٹے بھی اچھالے گئے۔ تاہم سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں بحفاظت اسمبلی ہال سے باہر نکالا اور ایوان لوٹے لوٹے کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں امریکہ کے بارے میں نفرت کی جو فضا قائم ہے اس کی ایک جھلک آج پنجاب اسمبلی میں بھی دکھائی دی، اور پنجاب اسمبلی میں امریکہ کے خلاف نفرت کے اظہار کے طور پر اراکین اسمبلی نے امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے کہ فلک شگاف نعرے لگائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے لوٹے لوٹے کے نعرے لگاتے ہوئے کہا کہ ہمارے لوٹے ہمیں واپس دو۔ اس قسم کی ہنگامہ آرائی کے بعد اجلاس کی کارروائی روک دی گئی۔ تاہم پھر جب تقریباً 5 گھنٹے کی تاخیر کے بعد اسمبلی کا اجلاس دوبارہ شروع ہوا تو ایک مرتبہ پھر ہنگامے شروع ہوئے اور مسلم لیگ نون کے اراکین تحریک انصاف اور قاف لیگ کے اراکین پر حملہ کیا، جس کے دوران وزارت اعلیٰ کے امیدوار چودھری پرویز الہی زخمی ہو گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے پرویز الہی کو طبی امداد دی۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اس وقت پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے، تاہم تحریک انصاف اور قاف لیگ نے اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا اور یک طرفہ طور پر وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ اگر صہیونی دشمن مقبوضہ بیت المقدس میں جارحیت سے دستبردار نہیں ہوگا تو اسے شدید جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب غرب اردن کے الفہم شہر کے عوام نے بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ کی حمایت اور روزہ دار نمازیوں پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے کی مذمت میں مظاہرے کیے ہیں۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق تحریک جہاد اسلامی فلسطین کے میڈیا سیل کے سربراہ داؤد شہاب نے ایک خطاب میں صہیونی حکومت کے دشمنانہ اقدامات کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے کی کوششیں جتنا زیادہ ہوں گی، قدس کی غاصب صہیونی حکومت کو فلسطینیوں کے قتل اور اس کے خلاف جارحیت کے لیے اتنا ہی ترغیب ملے گی، اور وہ بیت المقدس میں اپنی دشمنانہ پالیسیوں اور اپنے مفاد میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے اقدامات تیز کرے گی۔ اس فلسطینی رہنما نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی بحالی فلسطین، بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ کے خلاف خیانت ہے، اور جن ممالک نے اس حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات کو آشکار کر دیا ہے وہ صہیونی دشمن کے جرائم و جارحیت میں برابر کے شریک ہیں۔ کہا
کہ جمعے کو جو کچھ ہوا وہ مسجد الاقصیٰ پر جارح صہیونیوں کی سازش کا ایک حصہ تھا، لیکن فلسطینی نمازیوں نے اپنی استقامت و پائیداری سے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ تحریک جہاد اسلامی فلسطین کے میڈیا سیل کے سربراہ نے دنیا کے حریت پسندوں سے صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے حکمرانوں کی جانب سے تعلقات کی بحالی کے اقدام کی مخالفت کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بعض حکومتوں نے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کر لیے ہیں، تاہم ایسے ممالک اور حکومتیں بھی ہیں جو ملت فلسطین کے ساتھ کھڑی ہیں اور ہماری حمایت کر رہی ہیں، اور اس سلسلے میں اسلامی جمہوریہ ایران نے اب تک فلسطینی کاز اور استقامت کی حمایت و مدد کرنے میں کوئی دریغ نہیں کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ مسجد الاقصیٰ اور مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینی روزہ داروں پر صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ حملے پر مختلف حلقوں کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے اور بڑی تعداد میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے جمعے کو مسجد الاقصیٰ اور مقبوضہ بیت المقدس میں نمازی اور روزہ دار فلسطینیوں پر حملہ کر کے 224 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا تھا، تاہم تازہ ترین اطلاعات کے مطابق زخمیوں کی تعداد بڑھ کر 344 ہو گئی ہے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی الوفا نے رپورٹ دی ہے کہ فلسطینی ہلال احمر کمیٹی نے ایک بیان جاری کر کے جمعے کے روز مسجد الاقصیٰ میں صہیونی فوجیوں کی جارحیت میں زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 344 بتائی ہے۔ فلسطین کی ہلال احمر کمیٹی نے متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی ہے۔ فلسطینی قیدیوں سے متعلق کمیٹی نے بھی جمعے کو مسجد الاقصیٰ میں رونما ہونے والے واقعے میں 470 فلسطینیوں کی گرفتاری کی بھی خبر دی ہے۔ دوسری جانب غرب اردن کے الفہم شہر کے عوام نے بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ کی حمایت اور روزہ دار نمازیوں پر صہیونی حکومت کی وحشیانہ حملے کی مذمت میں مظاہرے کیے ہیں۔ مظاہرین نے صہیونی حکومت کے خلاف شدید نعرے لگائے اور فلسطین کے مقدس مقامات اور نمازیوں پر غاصب صہیونی حکومت کے جرائم اور حملوں کو فوری طور پر روکے جانے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان نے مسجد الاقصیٰ پر صہیونیوں کے حملے اور نمازیوں کو تشدد کا نشانہ بنائے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان جاری کر کے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں صہیونی حکومت کے تشدد آمیز اقدامات میں شدت پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں نمازیوں پر وحشیانہ تشدد انسانی حقوق کے مسلمہ عالمی قوانین اور ضابطوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے پچھلے دنوں مشرقی بیت المقدس اور دیگر فلسطینی علاقوں میں تشدد کر کے درجنوں فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کیا ہے، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے عالمی برادری سے اسرائیل کے جارحانہ اقدامات کو سلسلہ رکوانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے یمن کی نام نہاد صدارتی کونسل کے اراکین کی تقریب حلف برداری کے لیے پہلا اجلاس ناکام ہو گیا ہے۔ ایسی حالت میں جب یمن کی مفرور و مستعفی حکومت میں شامل بعض سیاسی گروہ اپنے حصے کا مطالبہ کر رہے تھے، ریاض حکومت نے یمن کی کٹ پتلی صدارتی کونسل کے اراکین کو ان کے عہدوں کا حلف دلانے کے لیے اجلاس طلب کیا تھا، جو ناکام ہو گیا۔ صنعاء کی مرکزی حکومت نے سعودی عرب کے اس اقدام کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ یمن کی مفرور و مستعفی حکومت کے سابق سربراہ منصور ہادی نے گزشتہ ہفتے ایک غیر متوقع فیصلے میں عین اس وقت جب وہ ریاض میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے مہمان تھے، اپنے نائب علی محسن الاحمر کو معزول کر کے اقتدار صدارتی کونسل کے سپرد کر دیا تھا اور رشاد العلیمی کو اس کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ سعودی عرب سے وابستہ یمن کی صدارتی کونسل، جو یمن میں ریاض اور امارات سے وابستہ گروہوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی قائم کرنے کی کوشش کرنے کے لیے تشکیل دی گئی ہے، شدید اختلافات کا شکار ہو گئی، یہاں تک کہ اس کا پہلا اجلاس منسوخ کرنا پڑا۔ الاخباریہ کی رپورٹ کے مطابق ریاض میں سعودی ولی عہد بن سلمان کی موجودگی میں ہونے والی اقتدار کی منتقلی کی بنیاد پر صدارتی کونسل یمن کے سیاسی، فوجی اور سیکیورٹی امور کے اس حصے کو عبوری مرحلے میں اپنے ہاتھ میں لے گی جو سعودی اتحاد کے اختیار میں ہیں، اور ساتھ ہی جنگ بندی کے سلسلے میں تحریک انصار اللہ کے ساتھ مذاکرات کی ذمہ داری بھی سنبھالے گی۔ رشاد محمد العلیمی کی سربراہی میں تشکیل پانے والی اس کونسل نے، جو 7 اراکین پر مشتمل ہے، یمن کے مفرور صدر منصور ہادی اور ان کے نائب کے تمام اختیارات
اپنے کنٹرول میں لے لیے ہیں۔ رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ صدارتی کونسل کے پہلے اجلاس میں جو اراکین کے درمیان شدید اختلافات کا باعث بنے منسوخ ہو گیا، امارات سے وابستہ اراکین نے اپنا حصہ لینے کے لیے مستعفی حکومت کی جگہ نئی کابینہ کی تشکیل اور وزیروں، سفیروں اور فوجی و سیکیورٹی سربراہوں کو تبدیل کرنے کا مطالبہ شروع کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق ریاض کی دعوت کا مثبت جواب دینے میں جنوبی یمن کے عوام کی مخالفتوں اور سعودی اتحاد سے وابستہ پارلیمانی اراکین کے پس و پیش کے ساتھ ہی یہ واقعات ایسی حالت میں پیش آئے ہیں کہ سعودی عرب بھی عدن میں تقریب حلف برداری کے منعقد کرنے کے سلسلے میں تعطل کا شکار ہو گیا ہے۔ اس سے قبل یمنی ذرائع ابلاغ نے رپورٹ دی تھی کہ سعودی عرب نے یمن کے مفرور صدر منصور ہادی کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا ارادہ کیا ہے، جنہیں اس نے ایک عرصے میں ریاض میں قید کر رکھا ہے۔ عراقی دارالحکومت بغداد اور چند دیگر شہروں میں بڑی تعداد میں لوگوں نے مظاہرے کر کے ملک میں جاری سیاسی تعطل دور کرنے اور نئی حکومت کے فوری قیام کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق نئی حکومت کی تشکیل کے مطالبے کے لیے یہ مظاہرے صوبہ بغداد، واسط، کربلا، نجف اور سلیمانیہ سمیت بعض دوسرے صوبوں کے مرکزی شہروں میں کیے گئے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ سیاسی جماعتیں تعطل کو دور کریں اور نئی حکومت کے قیام کا عمل تیز کیا جائے۔ مظاہرین نے بعض عراقی رہنماؤں کے نام لے کر انہیں ملک کا وزیر اعظم یا صدر بنانے کا مطالبہ کیا۔ ادھر ملکی شیعہ جماعتوں کے اتحاد شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی نے سیاسی تعطل دور کرنے کے لیے گزشتہ ہفتے ایک 9 نکاتی منصوبہ پیش کیا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ عراق کے بیشتر سیاسی قائدین اور ارکان اسمبلی نے شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی کے پیش کردہ منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے۔ عراقی فوج نے کرکوک میں داعش کے سب سے بڑے اڈے کو تباہ کرنے کی خبر دی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق عراقی صوبہ کرکوک کے آپریشنل کمانڈر علی الفریجی نے اعلان کیا ہے کہ فوج نے ایک آپریشن میں کرکوک کے وادی الشائی علاقے میں داعش کا سب سے بڑا اڈا تباہ کر دیا ہے۔ الفریجی نے کہا کہ اس آپریشن میں داعش کے ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان کا گودام بھی کنٹرول میں لے لیا گیا ہے۔ کرکوک کے مشترکہ آپریشنل کمانڈر نے کہا کہ داعش کے اس اہم اڈے کو ڈپٹی چیف جوائنٹ آپریشنل کمانڈر عبدالامیر الشمری کی نگرانی میں آہنین ہتھیوڑا نامی آپریشن کے دوران تباہ کیا گیا ہے۔ عراقی فوج نے بدھ سے کرکوک اور ہمرین پہاڑی سلسلے کے اطراف کے علاقوں میں آہنی ہتھوڑا نامی آپریشن شروع کیا ہے۔ عراق کے کرکوک، دیالہ، نینوا، صلاح الدین اور الانبار صوبوں میں داعش کے باقیات اب بھی موجود ہیں اور اکا دکا دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دیتے رہتے ہیں۔ یوکرین کی جنگ 52ویں روز میں داخل ہو گئی ہے اور ساحلی شہر ماریوپول میں شدید لڑائی کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان عسکری تصادم کے 52ویں روز ساحلی شہر ماریوپول میں لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یوکرینی فوج ماریوپول کا محاصرہ توڑنے کی کوشش کر رہی ہے، تاہم اسے تاحال ناکامی کا سامنا ہے۔ یوکرینی حکام نے اعتراف کیا ہے کہ ملک کے جنوبی اور مشرقی علاقوں میں جنگ میں شدت آ گئی اور ہمیں انتہائی دشوار صورتحال کا سامنا ہے۔ اسی دوران یوکرین کے دارالحکومت کیف اور لویو شہر میں ہفتے کی صبح دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں، تاہم اس کی تفصیلات میڈیا پر سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ 7 ہفتے سے جاری جنگ کے دوران 2500 سے 3000 کے قریب یوکرینی فوجی ہلاک اور 10,000 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے کہ اس جنگ میں اب تک 20,000 کے قریب روسی فوجی مارے گئے ہیں، تاہم روسی ذرائع نے ان کے دعوے کو مبالغہ آرائی قرار دیا ہے۔ روسی ذرائع کا کہنا ہے کہ یوکرین جاری جھڑپوں کے دوران اس کے 1351 فوجی ہلاک اور 3825 زخمی ہوئے ہیں۔